سے 1.5-2 میل کے فاصلے پر پرفضا باغوں میں گری ہوئی عمارتوں کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا ہے۔ ان میں کئی چھوٹے بڑے دفتر ہیں جن میں تقریباً 4,000 آدمی کام کرتے ہیں۔ دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل ان عمارتوں میں ہی محدود رہتی ہے، لیکن صبح 10:30 بجے اور سپہر 4:30 بجے اس علاقے میں سے شہر تک جانے والی سڑک پر دریا کے بہاؤ کا سا رش ہوتا ہے۔ شریف حسین درجہ دوم کا کلرک تھا۔ وہ معمول سے کچھ جلدی دفتر سے نکلا اور اس پھاٹک کے باہر کھڑا ہو گیا جہاں سے ٹانگے والے شہر کی سواریاں لے جایا کرتے تھے۔ خلاف معمول تنخواہ کے 8 روز بعد بھی اس کی جیب میں 5 روپے اور کچھ آنے موجود تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی بیوی بچے میکے گئے ہوئے تھے اور وہ گھر میں اکیلا رہ گیا تھا۔ اس نے دفتر کے حلوائی سے 2-4 پوڑیاں لے کر کھا لی تھی اور رات کو کسی سستے ہوٹل میں کھانا کھانے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد دفتروں سے کلرکوں کی ٹولیاں نکلنا شروع ہوئیں۔ ان میں ٹائپسٹ، ریکارڈ کیپر، اکاؤنٹنٹ، ہیڈ کلرک، سپرنٹینڈنٹ، غرض ہر درجہ اور حیثیت کے کلرک تھے، اور اسی لحاظ سے ان کی وضع قطع بھی ایک دوسرے سے جدا تھی۔ ایک ٹانگے میں سوار ہو کر سواریوں میں ایک کی کمی تھی۔ شریف حسین لپک کر اس میں سوار ہو گیا۔ ٹانگا شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر رکا تو شریف حسین نے اکنی نکال کر کوچوان کو دی اور گھر کے بجائے جامع مسجد کی طرف چل دیا، جس کی سیڑھیوں پر کنہا فروشوں اور سستا مال بیچنے والوں کی دکانیں سجا کرتی تھیں۔ وہ گھوم پھر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک کباڑی کی دکان پر ایک سنگ مرمر کے ٹکڑے پر پڑی، یہ مغل بادشاہوں کے کسی مقبرے یا بارادری سے اکھاڑا گیا تھا۔ اس نے یوں ہی قیمت پوچھی تو کباڑی نے 3 روپے بتائے۔ وہ چلنے لگا تو کباڑی نے پوچھا، آپ کیا دیں گے؟ اس نے کہا 1 روپیہ۔ تو کباڑی بولا، اچھا لے جائیے۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آیا کہ میں نے 12 آنے کیوں نہ کہے۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے خرید لیا اور گھر لے آیا۔ رات چھت پر لیٹے جب وہ کروٹیں بدل رہا تھا تو اسے ایک خیال آیا کہ ممکن ہے کہ وہ سپرنٹینڈنٹ یا ہیڈ کلرک ہی بن جائے اور اس کی تنخواہ بڑھ جائے، پھر وہ کوئی چھوٹا سا مکان لے لے اور اس میں سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کندہ کرا کے دروازے کے باہر نصب کر دے۔ اس طرح کے ہوش آئند خیالات ہر روز اس کے دماغ میں چکر لگانے لگے۔ جب مہینہ ختم ہوا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سنگ مرمر کے ٹکڑے پر ایک سنگ تراش سے اپنا نام کندہ کرایا، جسے دیکھ کر اسے عجیب سی خوشی ہوئی۔ گھر پہنچ کر اس نے ایک بے کواڑ کی الماری میں وہ کتبہ رکھ دیا۔ ہر روز شام کو جب وہ دفتر سے تھکا ہارا واپس آتا تو اس کتبے کو دیکھ کر اس کی تھکان اسی قدر کم ہو جاتی اور امیدیں سبز باغ دکھاتی۔ بیوی بچوں کے آنے پر وہ گھریلو ذمہ داریوں میں مشغول ہو گیا اور مستقبل کی یہ تصویریں رفتہ رفتہ دھندلی پڑ گئی۔ سال بھر کتبہ اسی بے کواڑ الماری میں پڑا رہا۔ اس عرصے میں اس نے نہایت دیانتداری سے کام کیا، افسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ جب اس کے بیٹے کی عمر 4 برس ہوئی تو شریف حسین نے اس خیال سے کہ کہیں اس کا بیٹا کتبے کو الماری سے گرا نہ دے، اسے وہاں سے اٹھا کر صندوق میں کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ پوری صدی یہ کتبہ صندوق میں پڑا رہا۔ گرمیوں میں بیوی نے گرم کپڑے اٹھائے تو صندوق میں سے فالتو چیزیں نکالی تو یہ کتبہ بھی نکال کر کاٹ کے ایک پرانے بکس میں ڈال دیا۔ پے در پے مایوسیوں کے بعد جب اس کی ملازمت کرتے 12 سال ہو چکے تھے تو اس کے دل سے ترقی کے تمام ولولے نکل چکے تھے اور کتبے کی یاد تک ذہن سے محو ہو چکی تھی۔ اس کے افسروں نے اس کی دیانتداری اور پرانی کارگزاری کا خیال کر کے 3 مہینے کے لیے عارضی طور پر درجہ اول کے ایک کلرک کی جگہ دے دی جو چھٹی پر جانا چاہتا تھا۔ جس دن اسے یہ عہدہ ملا اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے ٹانگے کا بھی انتظار نہ کیا بلکہ پیدل ہی بیوی کو یہ خوشخبری سنانے چل دیا۔ اگلے مہینے اس نے نیلام سے ایک سستی سی لکھنے کی میز اور ایک گھومنے والی کرسی خرید دی۔ اسے پھر سے کتبے کی یاد آئی اور اس کی منگیں جاگ اٹھی۔ اس نے کتبے کو کاٹ کی پیٹی سے نکال کر صابن سے دھویا اور دیوار کے سہارے میز پر لگا دیا۔ اس نے خوب محنت سے کام کیا لیکن 3 مہینے بعد اسے پھر سے اپنی پرانی جگہ پر آنا پڑا۔ اس کے بعد کا زمانہ اس کے لیے مایوسی اور افسردگی کا تھا، لیکن یہ کیفیت زیادہ نہیں رہی۔ اس کا بڑا لڑکا چھٹی میں پڑھتا تھا اور چھوٹا چوتھی میں، اور منجلی بیٹی ماں سے قرآن پاک پڑھتی اور سینہ پرونا سیکھتی تھی۔ بڑے لڑکے نے باپ کی میز کرسی پر قبضہ جما لیا اور وہاں بیٹھ کر اسکول کا کام کرنے لگا۔ اس نے کتبہ اٹھا کر بے کواڑ الماری میں رکھ دیا۔ سال پر سال گزرتے گئے، کتبے نے کئی جگہیں بدلیں۔ شریف حسین کو ملازم ہوئے 20 سال گزر چکے تھے۔ اس کے بال نصف سے زیادہ سفید ہو چکے تھے۔
پیٹھ میں خم آ گیا تھا۔ اب اسے بیٹی کی شادی، لڑکوں کی تعلیم اور ان کے لیے نوکریوں کی تلاش میں فکروں نے گھیر لیا تھا۔ 55 برس کی عمر میں اسے پینشن مل گئی۔ اس کا بڑا بیٹا ریل کے مال گودام میں کام کرتا تھا اور چھوٹا بیٹا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا۔ اس سے چھوٹا انٹرنس میں پڑھتا تھا۔ پینشن اور لڑکوں کی تنخواہوں سے بخوبی گزر بسر ہونے لگے۔ اس کا ارادہ بیوپار کرنے کا تھا، مگر مندے کے ڈر سے نہ کیا۔ بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادی سے فراغت کے بعد حج کرنے کو جی چاہا، لیکن نہ کر سکا۔ پھر بڑھاپے اور کمزوری نے دبانا شروع کیا تو زیادہ تر چارپائی ہی پر پڑا رہنے لگا۔ جب اسے پینشن وصول کرتے 3 سال گزر گئے تو جاڑے کی ایک رات تند و تیز ہوا سے نمونیا ہو گیا۔ کوئی 4 دن بستر پر پڑے رہنے کے بعد مر گیا۔ اس کی موت کے بعد ایک دن بڑا بیٹا مکان کی صفائی کر رہا تھا۔ ایک بوری سے اسے کتبہ مل گیا۔ کتبے پر باپ کا نام دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اگلے روز اس نے سنگ تراش سے کتبے میں تھوڑی سی ترمیم کروائی اور اسے باپ کی قبر پر نصب کر دیا۔ مرکزی خیال افسانہ کتبے کا مرکزی خیال انسانی خواہشات اور خواب ہیں۔ وہ سوتے جاگتے ان خوابوں کی تلاش میں رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی تمام آرزوئیں اور ارمان پورے ہو جائیں، لیکن اس کے تمام خواب کبھی پورے نہیں ہوتے اور وہ اپنی تمام زندگی ان کے حصول